آج کی جو میٹنگ تھی وہ اسی مدعے پہ تھی کہ مسلمز میں پازیٹیو ریفارمز کیسے لایا جائے اکنامکلی، سوشلی اور بہت سارے اسپیکٹس کو لے کے. ہم ڈسکرمنیشن کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم ایکسیپٹنس کی بات کر رہے تھے کہ کیسے اس قوم کو ایکسیپٹ کیا جائے. وی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آل آر انڈین سٹیزنس. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سوشلی اکنامکلی ایکسیپٹ کیا جائے، اور اس میٹنگ کا یہی ایجنڈا تھا کہ پازیٹیو ریفارمز ہو سوسائٹی میں. تھینک یو. مین چیز یہ تھا کہ بھئی کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو. ایجوکیشن ڈیفیسٹ بہت ہے، اکنامک بیکورڈنس ہے، چیلنجز ہیں بے انتہا، اور اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اگر وہ پیچھے رہ جاتی ہے تو ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم کمیونٹی میں بھی آگے آئیں، اور جو ان کی پرانی سوچ ہے جس کی وجہ سے ساری پرابلم آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے ہٹایا جائے. اور الگ الگ لوگوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی، بتایا. اور یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ کی بہت سی اسکیمز ہیں جو مسلم یا مائنورٹی اپلفمنٹ کی ہے، ان سے ان کو جنتا تک پہنچانا تاکہ ان سے ان کا اپلفمنٹ ہو سکے. دیکھیے، ایک ضرورت ہے اس ٹائم پہ مسلم کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں، ایجنڈا ہے، اور جو آگے بڑھنے کے راستے ہیں کیسے بنتے ہیں، اس پہ چرچا کرنے کی تھی. امپار میں بہت تیزی سے کام اس پہ ہوا تھا، لیکن سال بھر پہلے اس پہ رک گیا. تو اب نئی سرکار بنی ہے تو یہ ریزیوم کرنا تھا کہ سرکار کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں پہ جو سینس آف انسیکیورٹی ہے اس کو ایک طریقے سے کیسے احساس، ایک بھروسہ ایسا پیدا ہو. دوسرا، جو اسکیمز ہیں ان میں کیسے حصہ لگایا جائے. تیسرا، جو ایشوز ہیں لانگ ٹرم کے اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان پہ کیسے ڈیلیبریٹ کریں اور آگے کا راستہ بنائیں. تو ایک طریقے سے اس بات پہ تھی کہ بھئی انگیجمنٹ سرکار کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میں، اپوزیشن کے ساتھ میں کیسے کیے تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر کریٹ ہو. ہمارے جو ایشوز پہ، ایجنڈا پہ، ان کو آؤٹ سائڈ ہاؤس، انسائڈ ہاؤس کیسے ٹیک اپ کیا جائے. اور امپورٹنٹلی گورنمنٹ میں جو ڈفرینٹ لیول کے فنکشننگ ہے اس میں. دوسرا ہے جو مارکیٹ اپارچونیٹیز ہیں، بدلتے وقت میں جو موقع کریٹ ہو رہے ہیں اس میں یوتھ کی حصہ داری کیسے بڑھائی جائے. اور تیسرا، کمیونٹی کا جو ریفارمس ایجنڈا ہے کہ ہماری امیج کیسے درست ہو، میڈیا کے ساتھ کیسے انگیج کریں، اور جو پرسیپشن کے ایشوز ہیں ان سب پہ. تو کل ملا کے ایک کنسرن سبھی کا رہا ہے کہ ایک ایسے گروپ کی ضرورت ہے جو نیشنل لیول پہ کام کرے، اسٹیٹ لیول پہ کام کرے، اسٹریٹجک ایشوز پہ تھنک ٹینک کے طریقے سے ورک کرے، اور ایز اے کوآرڈینیشن باڈی نیشنل لیول پہ بھی، اسٹیٹ لیول پہ، تاکہ ریسورسز کو موبلائز کر سکیں اور ایک رزلٹ گراؤنڈ پہ دکھائی پڑ سکے. تو کیا امپار کو آپ سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ امپار کے نام سے یا امپار جیسا ہی کوئی باڈی ایسا بنانے کی کوشش ہے کہ بھئی چونکہ امپار کا جو کام تھا وہ اچھا تھا، اور جو ایریاز آئیڈینٹیفائڈ تھے، جو لوگ جڑے تھے، جو اسپیڈ آف ایکشن تھے، سب بہت ہی امپریسو تھے. لیکن کسی وجہ سے کچھ پرسنل پرائرٹیز تھیں پروفیشن کی اس وجہ سے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید کوشش کریں گے اسی لائن پہ چیزیں آگے بڑھیں، چونکہ بہت ہی صحیح ڈائریکشن میں تھی. تو امپیکٹ آنا چاہیے. ابھی لوگوں کا کمٹمنٹ ہے، تھنکنگ بھی ہے، ریکنڈیشننگ بھی ہوئی ہے کہ بھئی نئے سرے سے ری لک کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ اسی ماڈل پہ اس کو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں، پہلی میٹنگ تو تھی اور بہت بخوبی میٹنگ تھی. اس میں 3-4 چیزیں آئی ہیں جو کہ they were discussing. I can speak in English, right? which were debating. One is the Muslim identity. What exactly is the Muslim identity? مسلمان ایک اپنے مذہب کو لے کے اس کے ساتھ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اسے کیسے ریکنسائل کرتا ہے میجر پاپولس کے پرسیپشن کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے. جو انٹرفیس ہے مسلمان کا اس کے ہیبیٹیٹ سے، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کی روزی روٹی ہے. ہو سکتا ہے سارے کے سارے لوگ مسلمان نہ ہوں وہاں پر. سو ہاؤ ڈز ہی انٹرفیس ہز انوائرمنٹ، دیٹ از امپورٹنٹ. واٹ is the exact impression that he gives to the non-Muslims about himself کہ وہ ایک نیک، پاک، صاف، کمیونٹی سروس والا انسان ہے، یا پھر وہ آبسکیورینٹسٹ ہے، کیا ہے وہ. تو ان چیزوں کا میرے خیال سے مسلمانوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کیا امپریشن دیتے ہیں نان مسلمس کو، اور اپنے اور کنٹری، اپنے نیشن میں کیا امپریشن دیتے ہیں ہم، کہ ہم
to what extent can we integrate? That is a very important thing, keeping the basic tenets of our faith intact, because our faith is, it teaches the best values, but somehow or the other we are not able to communicate this to the people outside. We somehow or the other land up miscommunicating. اب اس مس کمیونیکیشن کو کیسے ریموو کرنا ہے؟ ایک یہ بات ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے مسلمان کا. مسلمان کے مائنڈ سیٹ میں کتنی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، اسے انسیکیور زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے اپنی، اور تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ ایکسپیڈیشسلی اپنے کو ایک سوسائٹی پرسن بھی بنا سکے، اپنے انوائرمنٹ میں، اپنی ہیبیٹیٹ میں جی سکے آرام سے. یہ بنیادی طور پر یہ میٹنگ جو ہے کنسلٹیشن کی بلائی گئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ 2024 کے بعد کمیونٹی کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے. اس پر کچھ اچھے سوچنے سمجھنے والوں کو انوائٹ کیا گیا تھا. تو اس میں مین جو کوشش ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومت تیسری مرتبہ آئی ہے تو ملت کو اس سے کیسے انگیج کرنا چاہیے اور ملت کے استحکام کی شکل کیا ہونی چاہیے. تو اس پر گفتگو بھی تو مشورے تو کئی آئے، جس میں ایجوکیشنل امپاورمنٹ ہے، اکنامیکل امپاورمنٹ ہے، سوشل انگیجمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن مین جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ پالیسی انٹرونشن کیا ہو، جو چیزیں ملت کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہیں اسے اوورکم کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہو، اور ملت کو ہم کیسے کنسولیڈیٹ کریں گے جس کے لیے وہ امپاور ہو سکیں. ایک ابتدائی گفتگو تھی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو کچھ نہ کچھ چیزیں شیپ لے سکیں گے انشاءاللہ.